إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. میرے بھائیو اور دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا موضوع جادو، اس کی حقیقت اور علاج. تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جادو کا وجود ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ جو بالکلیہ اس کا انکار کرتا ہے. پہلے تو گمراہ فرقوں میں معتزلہ وہ اس کے منکر تھے. آج کے دور میں ایک ڈاکٹر کے پیروکار جب وہ گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے گئے اور مزید آپس میں اختلاف کرتے ہوئے مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے، تو ان لوگوں نے بھی اس کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے
جادو کے متعلق ایسی ایسی باتوں پر اعتماد اور یقین کرنے لگے کہ جن کی کتاب و سنت سے نفی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ لغت میں سحر یعنی جادو پوشیدہ اور لطیف سبب کو کہتے ہیں۔ یہ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بیان کیا گیا، اور سحر یعنی جادو ایک فن ہے۔ یہ مہارت اور تجربہ کا تقاضا کرتا ہے کہ بار بار یہ کام کر کے انسان اس میں مہارت حاصل کرے اور اس کا وہ بالفعل تجربہ کرے۔ نیز جادو ایک باطل علم ہے، کیونکہ اس کے اصول ہیں اور طریقہ کار ہے۔ مشرقی اسلامی ممالک میں پیری اور گدی نشینی کی آڑ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ یورپی ممالک اور عیسائی دنیا میں یہ لوگ ہیپناٹزم، ٹیلی پیتھی، مسمرزم اور پامسٹری کے نام سے اور اس آڑ میں یہ کام کرتے ہیں۔ بر صغیر کے شہری علاقوں میں ماہرین نفسیات یا سائیکالوجسٹ کے نام سے یہ کام کیا جاتا ہے، اور دیہاتی علاقوں میں عامل بابا، پیر سائیں، جوتشی، پامسٹ، نجومی، ان ناموں سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی اس کی تعریف جو اہل علم نے بیان کی ہے کہ تعویذ، دم، گرہیں لگانا کسی رسی کو، بالوں کو، مختلف چیزوں کو، اور ان میں پھونکے مارنا، ایسا عمل جو کہ دلوں اور جسموں میں اثر انداز ہوتا ہے، دل کے اوپر اور جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس طریقہ کار کا بیمار کر کے قتل تک پہنچا دیتا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی یہ بنیادی مقصد ہے اس کا، اور کم از کم میاں بیوی کے درمیان اختلاف اور ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہنا، دوری اختیار کرنا، اس کی بات کو برداشت نہ کرنا، یہ چیزیں اس کا بنیادی سبب ہیں، اور یہ اس کی اصطلاحی تعریف کی گئی ہے کہ اس سے یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ چیز بیان کی ہے بطور خاص، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے ہیں ان دونوں سے، یعنی ہاروت اور ماروت سے، جو تفریق کر دے میاں اور بیوی کے درمیان، اس کے ذریعہ بنیادی مقصد ہی میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے، اور وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے ٹاسک دے کر کے، اہداف دے کر کے،
وہ سب کے سب واپس آ کر کے شام کو جب اسے اطلاع دیتے ہیں، کوئی کہتا میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا میں نے آدمی سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا میں نے آدمی کو چوری پہ لگا دیا، مختلف قسم کے گناہوں کے متعلق وہ خبر دیتے ہیں۔ وہ سب کو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخر میں جب ایک اس کا کارندہ چیلا اس کا یہ بات آ کر کے کہتا ہے کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوا جہاں میاں بیوی آپس میں خوش و خرم، نہایت ہنسی خوشی، محبت اور پیار سے زندگی گزار رہے تھے، میں نے ایسا کام شروع کیا، ایسا اختلاف پیدا کیا کہ طلاق دلوا کر کے آیا ہوں، ان کا گھر اجاڑ کر کے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے خوشی سے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل میرا کام تو نے کیا، جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر کے آیا، سر انجام دے کر کے آیا۔ تو قرآن مجید نے خبر دی کہ یہ لوگ جادو سیکھنے والے، ان کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے اور گھر برباد کیے جائیں، اس لیے کہ میاں بیوی کا اختلاف نہیں ہوتا، ان کی طلاق نہیں ہوتی، اس سے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے، اور اس کے جو برے اثرات معاشرہ پر مرتب ہوتے ہیں وہ سب پر عیاں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو دعائیں مانگی ہیں اس میں شیطان کی چالیں، اس کے وسوسے، اس کے مختلف کاموں معاملات سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق خبر دی کہ یہ جادوگر اور جادوگرنیاں مختلف طریقوں سے جادو کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ گرہوں میں پھونکے مارنا۔ سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پناہ مانگنے کی دعا سکھائی اس میں سے ایک بات یہ بھی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے جادو کرتی ہیں جس کے انسانی جسم پر اور دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باقی یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ جادو کا وجود ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی، سحروا اعین الناس، کہ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور اس جادو کے ذریعہ سے ان لوگوں کو ڈرا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر کے آئے۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کی خبر دی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور انہوں نے پیروی کی، یہ پیچھے لگے اس چیز کے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ شیاطین باقاعدہ یہ عمل کرتے، اور اس کو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کچھ کتابیں نکالی اور نکال کر کے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی، اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام تمہارے اوپر اور جنات کے اوپر جو بادشاہی کرتے تھے، حکم چلاتے تھے، وہ اس جادو کی وجہ سے، اس کے ذریعہ سے بادشاہت قائم رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی اس بات کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کفر شیاطین نے کیا ہے، جو یہ کام کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران بھی یہ کام کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، کفر یہ کرتے۔ اس پر یہودیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، جادوگر نہیں مانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر اللہ تبارک و تعالی نے دی، ان کے عقائد باطلہ، ان کے جھوٹے دعوے اور الزامات اور بہتانات کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعہ سے تردید کر دی، اور سلیمان علیہ السلام کو بری الذمہ قرار دیا۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان جادوگروں کے اس عمل کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پس رسیوں اور لاٹھیوں کے ذریعہ سے جو انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر، تو انہوں نے یہ سمجھا، ان کو یہ خیال گزرا کہ یہ بھاگ رہی ہیں رسیاں اور لاٹھیاں، یہ سانپ اور اژدہے ہیں، اس سے ڈرانے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ صورتحال کے پیش نظر حکم دیا، فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آئے، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا، بھئی اپنا معاملہ شروع کرو، جو تم شوب دے دکھانا چاہتے ہو، فنکاری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو، وہ کرو۔ ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، جس کا اظہار کرنے والے ہو، وہ کرو۔ انہوں نے یہی کام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ جادو کا اثر ہوا تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنا عصا پھینک دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے وہ لاٹھی پھینکی، اپنی عصا پھینکا، تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے ایک ہی مرتبہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سب کی سب نگل گئی۔ وہ چونکہ جادوگر تھے، وہ اس علم کو سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے
کہ ہم شعبدہ باز ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں. اور یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے اس کے نتیجہ میں جو اژدہا بنا ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ عرش والے کا ہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ اختیار میں نہیں ہے، یہ بھی ان کو ایمان اور یقین تھا. آج کے مسلمان انبیاء کے بارے میں ایسے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں کہ یہ انبیاء مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑی بنانے والے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا شرک کی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ انبیاء کے متعلق شرکیہ اور کفریہ عقائد اور نظریات رکھتے ہیں، لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود اس حقیقت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. چند لمحے پہلے وہ یہ سارے کرتب دکھا کر کے حکومت حاصل کرنے کے، وزارتیں حاصل کرنے کے متمنی تھے، اور فرعون سے عہد و پیمان لیا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو آپ ہمیں اپنی بادشاہت میں شریک کریں گے. اور اب معاملہ یکا یک حقیقت حال کو دیکھ کر کے چینج ہو گیا. وہ ایمان والے ہو گئے، مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا. اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو کچھ وقت پہلے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بیان کر چکے، آپ کو معلوم ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس جادو کی حقیقت ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا. لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس کے اثرات رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دنیاوی امور میں، کس میں؟ دنیاوی امور میں بھول جاتے یا آپ کو وہم ہو جاتا کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن دینی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھول نہیں ہوئی. یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں بھولے آپ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. قاری، مقری، استاذ القراء یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ، آپ لوگ جانتے ہیں، وہ جب بات چیت کرتے تھے تو ہکلے تھے، ان کی زبان میں لکنت تھی، بات کرتے ہوئے رک جاتے، صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی یہ دکھائی ہوئی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو کبھی اٹکن نہیں ہوئی، کبھی لکنت نہیں آئی. ایک مثال. دوسری مثال، قاری محمود الحسن صاحب بڈی مالوی، ان کا بیٹا قاری سلمان، وہ گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو لکنت نہیں آتی. متحدہ عرب امارات میں 2 سال پہلے مقابلہ ہوا اور کتنے ممالک کے قرآن نے شرکت کی اور یہ اس مقابلہ میں سیکنڈ آئے. یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا. دنیاوی امور میں آپ بھولتے تھے، دین کے معاملے میں نہیں بھولے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک واضح اور بین دلیل ہے
کہ دین کے معاملے میں آپ سے بھول نہیں ہوئی، اس پر کسی قسم کا کوئی اثر واقع نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دباؤ اور کھچاؤ محسوس کرتے تھے، جسمانی طور پر، اعصابی طور پر، دماغی طور پر۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، دو، انہوں نے آپ کے سامنے مکالمہ کیا۔ ایک نے کہا کہ یہ بیمار ہے، دوسرے نے کہا اس کو کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے، اور کنگھی کے اوپر ان کے بالوں کو لپیٹ کر کے، گانٹھیں دے کر کے، گرہیں دے کر کے وہ کنگھی فلاں کنویں میں ڈالی گئی ہے، وہاں سے اس کو نکالا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے وہ کنگھی نکالی، اور اس پر 11 گانٹھیں تھیں، گرہیں تھیں، اور یہ دونوں آخری صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس بطور خاص اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ پر پھونک مارتے جاتے، اور وہ گرہ کھلتی جاتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما انا فقد عافانی اللہ وشفانی، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے عافیت عطا کر دی ہے، جس میں میں مبتلا تھا اس سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چھٹکارا دے دیا ہے، نجات دے دی ہے، اور مجھے شفا دے دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، سنت سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے کہ جادو کا وجود ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ امام قرافی نے اپنی کتاب الفروق میں، اور امام ابن قدامہ نے المغنی میں امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جادو کا وجود ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جادو سیکھنے کا حکم کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ یہ ہاروت اور ماروت، ان کے متعلق عمومی طور پر مفسرین اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ فرشتے تھے۔ ایک موقف یہ ہے کہ یہ شیاطین تھے، کہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو کہانی اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے ہاروت اور ماروت کے، کہ یہ دو فرشتے کس طریقے سے زمین پر آئے، کیسے انہوں نے انسانی شکل میں شراب پی، پھر انہوں نے زنا کیا، پھر انہوں نے قتل کیا، پھر انہوں نے دنیاوی سزا کو اختیار کر لیا۔ ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے نظریہ کی تائید کی ہے جن میں شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری، اسی طرح سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی اور دیگر اہل علم، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت یہ شیاطین ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں 20 دلائل دیے ہیں، 10 دلیلیں قرآن مجید سے دی ہیں، 20 دلیلیں خارجی دی ہیں، 10 دلیلیں باہر سے خارجی قرآن کے علاوہ 20 دلائل سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت فرشتے نہیں تھے بلکہ یہ شیاطین تھے۔ ہم آپ کو آگے چل کے یہ بات بتاتے ہیں۔ تو یہ ان کے متعلق خبر کہ وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کا سیکھنا یہ کفر ہے، اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کفر ہے، سیکھنا، سکھانا، اس کی تعلیم دینا اور لینا۔
مستدرک حاکم میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک عورت مدینہ میں آئی اور وہ روتی پھرتی ہے، بہت پریشان ہے۔ جب وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنا روئی، مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر کے اس پہ ترس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے آئی، مجھے پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے۔ میں صحابہ کے پاس گئی، ان کو میں نے یہ بات بتائی، کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم کوئی بات نہیں جانتے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کے پاس آئی ہوں تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرا شوہر کافی عرصہ سے لاپتہ تھا، وہ گھر نہیں آتا تھا، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، میں نے اس کے ساتھ اپنا یہ معاملہ شیئر کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تو وہ کام کرے گی جس کا میں تجھے حکم دوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروں گی۔ اس نے کہا تیرا شوہر تیرے پاس آ جائے گا؟ کہتی میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ رات کے وقت میرے پاس دو بڑے بڑے کتے لے کے آئی، ایک پر وہ خود سوار ہو گئی، ایک پر اس نے مجھے سوار کر دیا، اور ہم رات کی تاریکی میں چلتے رہے۔ وہ کتے بہت زیادہ تیز رفتار نہیں تھے، درمیانی رفتار سے چلتے رہے۔ آخر کار ایک جگہ ہم پہنچے تو دیکھا کہ دو افراد فضا میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کر کے ملاقات کروائی اس عورت نے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئی ہے؟ میں نے کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آزمائش ہے، تو کفر نہ کر، واپس چلی جا۔ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنواں ہے، وہاں جا کر کے تو پیشاب کر کے آ۔ کہتی میں جب وہاں گئی تو خوف سے کانپ اٹھی، ویسے ہی میں واپس آئی تو آ کر کے میں نے ان کو کہا کہ میں نے پیشاب کر دیا۔ انہوں نے کہا کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے پیشاب نہیں کیا، جاؤ جا کے پیشاب کر کے آؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ گئی، پھر میں پیشاب نہ کر سکی، واپس آئی تو انہوں نے پوچھا پیشاب کیا؟ میں نے کہا کر دیا۔ انہوں نے کہا کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتی ہے، تو نے پیشاب نہیں کیا، جاؤ جا کے پیشاب کرو۔ وہ کہتی ہے کہ تیسری مرتبہ میں گئی، جا کر کے میں نے ہمت کر کے اس کنویں میں پیشاب کیا۔ تو جب میں واپس آئی تو ان کو میں نے بتایا کہ میں نے پیشاب کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کچھ دیکھا؟ کہتی میں نے کہا ہاں، لوہے کا گلو بند پہنے ہوئے ایک گھڑ سوار میرے اندر سے نکلا ہے اور وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ انہوں نے کہا واقعی تو نے پیشاب کیا اور تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر سے یہ کیا نکلا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا وہ ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے جو لے کر کے گئی تھی مجھے گندم دی، اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ اگ جاؤ۔ کہتے میں نے زمین پہ ڈالی، میں نے کہا اگ جاؤ، کہتی اسی وقت گندم اگ گئی اور سٹے اس کے اندر دانے۔ اس نے کہا اس کو کہو کہ باہر نکلاؤ، وہ دانے باہر آ گئے۔ کہا کہ اس کو کہو کہ پس جائے، آٹا بن جائے۔ کہتی میں نے کہا کہ آٹا بن جاؤ، آٹا بن گیا۔ میں نے کہا کہ روٹیاں لگ جائیں، وہ روٹیاں لگ گئی، سب کچھ تیار ہو گیا۔ یہ عورت کہتی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، میں اس پر پریشان ہوں، میں رو رہی ہوں۔ مجھے صحابہ نے کہا کہ تیرے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے پاس چلی جا، ان سے جا کر کے دعا کروا، تجھے یہ معاملہ کفایت کرے گا۔ اما عائشہ کے سامنے یہ بات اس نے بیان کی۔
اس واقعہ کے متعلق امام ابن کثیر دیگر ائمہ لکھتے ہیں کہ اس میں ابن ابی زناد راوی وہ ضعیف ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، اور عقل کے بھی یہ خلاف بات ہے۔ جب ایک طرف یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہاروت اور ماروت فرشتے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی شکل میں قبول کر لی ہے، اور وہ سزا بھگت رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی، تو پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ سزا بھگت رہے ہیں اپنے گناہ کی اور معافی کے طلبگار ہیں، اس دوران بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ روایت منکر اور باطل ہے، روایتاً اور درایتاً۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ یہ جتنے ڈاکو ہیں، چور ہیں اور بڑے بڑے بدمعاش لوگ ہیں، وارداتیے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے، ان کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ او بھائی جی ہم نے تو اپنی زندگی برباد کر لی ہے، تم اپنی زندگی خراب نہ کرو، تم اپنی زندگی بچاؤ۔ اس کو یہ باتیں کہہ کر کے بتا کر کے پختہ کرتے ہیں تاکہ وہ یہ باتیں سمجھ لے اور وہ کہے نہیں جی میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں بھی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ فراڈ ہوتا ہے ان کا، بے ایمانی ہوتی ہے ان کی۔ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کبھی اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دونوں فرشتے نہیں ہیں، یہ دونوں شیطان ہیں، اور یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جادو نازل کیا؟ اللہ کفر نازل کرتا ہے، اللہ کفر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کفر سکھاتا ہے، جس کو خود کفر کہتا ہے وہ نازل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ معنی مفہوم جو ہے قرآن مجید کی اصل کے خلاف ہے، اس لیے یہی معنی درست ہے کہ یہ ما نافیہ ہے، ما موصولہ نہیں ہے، اور نہیں اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، یہ نفی کی گئی ہے۔ اور ہاروت اور ماروت عربی قاعدے کے اعتبار سے شیاطین سے بدل واقع ہوا ہے کہ یہ دونوں شیطان ہیں۔ بہرحال یہ بات کہ وہ عورت یہ اپنا واقعہ سناتی ہے تو اس کی حقیقت حال یہ ہے جو ہم نے عرض کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو کے متعلق خبر دی، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی، تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے بچو، ان اعمال سے بچو۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل اکبر الکبائر، سب سے بڑا دنیا کا گناہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور قرآن مجید نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، والسحر، اور جادو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور یہ جادو سیکھنے والے جس قدر زیادہ گستاخ ہوں گے اللہ اس کے رسول کے، انبیاء کے، اللہ کی کتابوں کے، جس قدر زیادہ ان کی توہین کریں گے، نافرمانی کریں گے، اسی قدر شیاطین اس کے زیادہ قریب ہوں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر بیٹھ کر کے عورتوں کا غسل کرنا، یہ واقعات آپ پڑھتے رہیں آپ کے علم میں۔ اسی طرح سے انبیاء کو گالی دینا، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو انسان نہ سن سکتا ہے نہ بیان کر سکتا، وہ جس قدر زیادہ گستاخی کی بات کریں گے اسی قدر وہ جلدی جادوگر بن جائیں گے، جس قدر وہ غلیظ رہیں گے، گندے رہیں گے،
صفائی اور ستھرائی سے دور رہیں گے، اسی قدر شیاطین اس کے گرد زیادہ جمع ہوں گے اور اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جندب یا جندب دونوں طرح سے، دال کے پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ، دونوں طرح اس لفظ کو پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ یہ روایت ترمذی اور دارقطنی میں ہے، لیکن امام دارقطنی نے اور امام ترمذی دونوں نے ہی بذات خود اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا واقعہ ہے اس سلسلہ میں کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کے سامنے جو اپنے جادوگری کے کرتب دکھا رہا تھا اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس نے گورنر تھا عراق کا، اس نے کہا میری اجازت کے بغیر ہی یہ کام آپ نے کر دیا۔ ان کو اس نے جیل میں ڈال دیا کہ تو نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ معاملہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فعل بالکل صحیح اور درست، انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ موقف تھا کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ اور اسی طرح سے مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ بجالہ بن عبدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے چچا جازو بن معاویہ کا کاتب تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے یہ خط لکھا اور اس میں انہوں نے حکم دیا اقتلوا کل ساحر وساحرۃ وفرقوا بین کل ذی محرم من المجوس وانہوہم عن الزمزمۃ فقتلنا فی یوم 3 سواحر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے خط لکھا کہ ہر جادوگر اور جادوگر عورت جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے، اور مجوسی جو کہ اصل میں کتاب والے تھے، اہل کتاب میں سے تھے، ان کے بڑے نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کی اور لوگوں کو ترغیب دی، جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کو قتل کروا دیا۔ وہ کتاب سے منحرف ہو گئے، مجوسی بن گئے، انہوں نے اپنی محرمات کے ساتھ شادیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اس سلسلہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس مجوسی نے بھی اپنی کسی محرم کے ساتھ شادی کی ہو ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے، ان کو میاں بیوی کی صورت میں نہ رہنے دیا جائے، اور یہ جو موسیقی کے آلات اور دیگر ایسے کام کیے جاتے ہیں ان سے منع کرو لوگوں کو۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن میں 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا امیر المومنین کے حکم پر، اور ہم نے اس مرد اور عورت کے درمیان جدائی کروا دی جو آپس میں محرم تھے، اور اللہ کی کتاب کے مطابق یہ فیصلہ نافذ کیا گیا۔ اسی طرح سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان پر ایک لونڈی نے جادو کر دیا۔ عبداللہ بن عمر جو ان کے بھائی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے، وہ کہتے ہیں کہ اس لونڈی کے متعلق جب ان کو علم ہوا کہ اس نے مجھ پہ جادو کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لہذا اس کو قتل کروا دیا گیا۔ اور اللہ اکبر، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ہماری شریعت کا ہی فیصلہ نہیں ہے، اصحاب رسول کا ہی یہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں آپ دیکھیں اس میں یہ بات مذکور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شریعت موسوی کی کتاب عہد نامہ عتیق، دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ عمومی طور پر شعبدہ بازوں اور جادوگروں پر
جو معاشرہ کے مخالفت میں چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخالف ہونے کے باعث ملامت کی گئی ہے اور ان کے جرم کو موت کی سزا کا حقدار بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ بات تورات میں بھی موجود ہے کہ جادوگروں کی سزا قتل ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام نے ہی یہ بات کہی یا مسلمان ہی اس کے قائل ہیں، بلکہ شریعت موسوی میں بھی یہ بات موجود ہے، یہودیوں کی شریعت میں بھی یہ بات موجود ہے، جس کو وہ مانتے ہیں، اسلام کو تو نہیں مانتے۔ لہذا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس فیصلہ پر وہ اعتراض کرے، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے جادوگر، عامل بابا نجومی اور بنگال کے ماہر، کالے علم کے ماہر بنگالی جادوگر اس قسم کے بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر کے، اشتہارات لگا کر کے لوگوں کو یہ دعوت دینے والے یہ دھندا بند کروایا جائے، یہ کفر کا سلسلہ بند کروایا جائے اور لوگوں کو ان کے چنگل سے نجات دلائی جائے اور لوگوں کو ان کے ان افعال اور اعمال سے لوگوں کو بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔